السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ ہم قرآن پاک کی تیسری جو صورت ہے سورہ آل عمران، یہاں سے آج کی کلاس کا جو ہے ہم آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ جو سورہ آل عمران کے بارے میں ایک تعارفی نوٹ ہے، پہلے میں وہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر سورہ آل عمران کے مضمون کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں، سورہ آل عمران، یہ سورہ مدینہ میں ہجرت کے تیسرے سال نازل ہوئی۔ بسم اللہ سمیت اس کی 201 آیات ہیں۔ اس میں سورۃ فاتحہ میں مذکور تیسرے گروہ ضالین کا خصوصیت سے ذکر ہے، اور اس پہلو سے عیسائیت کے آغاز، حضرت مریم کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اعجازی پیدائش کا ذکر ملتا ہے۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو غیر معمولی حسن و احسان کا سلوک تھا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ غیب سے انہیں رزق عطا فرماتا تھا، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں پاک اولاد کی جو غیر معمولی خواہش پیدا ہوئی، وہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزگی پر غور کے نتیجے میں ہی عطا ہوئی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا بھی اس رنگ میں ذکر ہے کہ بائبل پڑھ کر انسان کو جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، ان سب کا رد قرآن کریم نے معجزات کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرما دیا۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طبعی وفات کا بھی ذکر موجود ہے۔ اس صورت میں یہود کے میثاق کے مقابل پر میثاق النبیین کا ذکر ملتا ہے، جو سب نبیوں سے لیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہارے بعد اللہ تعالیٰ کے ایسے رسول پیدا ہوں جو تمہاری نیک تعلیمات کی تصدیق کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے ہوں، تو لازم ہے کہ تمہاری قوم ان کی مدد کرے۔ اور یہ میثاق وہ ہے جس کا سورۃ الاحزاب میں بھی ذکر ہے، اور یہ کہ خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی میثاق لیا گیا تھا۔ اس صورت میں اور امور کے علاوہ مالی قربانی کا فلسفہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب تک تم خدا کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہو اور جو بہترین دکھائی دے، اس وقت تک تمہاری قربانی قبول نہیں ہو سکتی۔ اس صورت میں بدر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعجازی فتح کا بھی ذکر ہے، جس کے بعد اسلام کی عظیم الشان فتوحات کا دور شروع ہوتا ہے، اور احد کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کی یاد تازہ کرتے ہوئے صحابہ بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب اس تعارف کے بعد سورہ آل عمران کو ہم شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بسم اللہ سمیت اس کی 201 آیات ہیں۔ پہلی آیت بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ سے اس مضمون کو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں اس پہلے رکوع کی تلاوت کر دوں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ اور جو تفصیلی امور ہوں گے ان کی طرف پھر آ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہاں پہ سورہ آل عمران کا جو پہلا رکوع ہے اس کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اب اس کی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، الرحمن بن مانگے دینے والا۔ الرحمن کا اصل میں ترجمہ ہے بے انتہا رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا۔ رحیم کا ترجمہ حضور نے کیا ہے بار بار رحم کرنے والا۔ الف لام میم، الف مخفف ہے انا کا، انا کہتے ہیں میں، لام مخفف ہے اللہ سے، اللہ میں جو درمیان میں لام آیا ہے اس سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، ذاتی نام ہے، صفاتی نہیں ذاتی نام ہے۔ اور میم جو آیا ہے وہ اعلمو، اعلمو کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ جاننے والا۔ یہ اعلمو کا جو آخری حرف ہے یعنی کہ میم، یہ اس کا مخفف ہے۔ گویا انا کا پہلا لفظ، پہلا حرف، اللہ کا درمیانی حرف جو کہ لام ہے، اور اعلمو کا آخری حرف جو کہ میم ہے، ان کو جوڑ کے الف لام میم بنا۔ یہ جو حروف اس طرح سے اکٹھے کر کے لائے جاتے ہیں ان کو عربی زبان میں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور اس کے اوپر ایک کافی جامع مضمون حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت المسیح الموعود نے تفسیر کبیر کے شروع میں، یعنی سورہ البقرہ کے شروع میں، کیونکہ یہی مخفف وہاں پہ بھی آئے ہیں، تو حضور نے وہاں پہ کافی تفصیل میں ان مقطعات کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ ان سے کیا مراد ہے اور یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عربی زبان میں حروف ابجد یعنی کہ جو حروف ہوتے ہیں عربی زبان کے لیٹرز ہیں،
ان کی کوئی نہ کوئی ایک نیومیریکل ویلیو بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ کوئی نمبر اٹیچ ہوتا ہے جو اس کی ویلیو کہلاتا ہے. مثلاً الف کا 1 ہے، بے کا 2 ہے، جیم کا 3 ہے، دال کا 4 ہے. تو اس طرح سے ہر حرف کی کوئی نہ کوئی ویلیو عربی زبان میں ہے. تو اس لحاظ سے بھی ایک عجیب اور اچھوتا مضمون جو ہے قرآن پاک کی ان آیات سے سامنے آتا ہے، جس کا تعلق حروف کے ساتھ اور حروف کے اوپر مبنی کر کے تاریخ کے ساتھ بنتا ہے. مثلاً بعض حروف مقطعات ہیں، جب ان کی جو مجموعی جو ان کی ویلیو ہے جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو وہ کسی خاص سن کی طرف اشارہ کرتے ہیں، گویا کسی خاص سن میں وہ واقعات رونما ہونے والے ہوتے ہیں جن کا ذکر وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور اس طرح سے ان مقطعات کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس طرف رہنمائی فرما دیتا ہے. پھر اسی طرح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بعض یہودی علماء تھے جو جانتے تھے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے ذریعے سے حروف ابجد جو ہے، یعنی کہ ہر حرف کی کوئی نہ کوئی جو ایک نومیریکل ویلیو ہے، اس پر مبنی کر کے بھی بعض یہودی علماء مسلمانوں سے بحث مباحثہ کیا کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی بعض یہودی علماء تھے، احادیث میں ذکر آتا ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ ایک یہودی عالم آیا، اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے کیا ہیں حروف مقطعات، آپ کے اوپر کیا نازل ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کا ذکر کیا. اس نے گنے اور گن کے اس نے کہا کہ اچھا اس کے مطابق تو اتنا عرصہ بنتا ہے، لگتا ہے کہ اتنے عرصے میں آپ کا جو یہ سلسلہ ہے جماعت کا، یعنی جماعت جو اسلام ہے، یہ تب تک کے لیے ہے اور پھر وہ ختم ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے تو اور بھی حروف مقطعات اتارے ہیں، آپ نے وہ بتایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا تو اس نے پھر کیلکولیشن کی اور کہا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اتنا عرصہ یہ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ اللہ نے تو اور بھی حروف مقطعات اتارے ہیں. جب آپ نے وہ بھی بتائے تو وہ یہودی عالم یہ کہہ کے چپ ہو گیا کہ اب آپ کا معاملہ مجھ پر مشتبہ ہو گیا، یعنی کہ اب میں اس بارے میں کچھ مزید کلام نہیں کر سکتا. تو بہرحال ان عربی حروف جن کو ہم حروف مقطعات کہہ رہے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی نیومیریکل ویلیو بھی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے بھی بعض مضامین اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے. پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ کی صفات باری تعالیٰ مراد لی ہیں، اور صحابہ سے بھی بعض جگہوں پہ حروف مقطعات کے معنی میں صفات باری تعالیٰ جو ہیں وہ ثابت شدہ ہیں. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حروف مقطعات سے ایک اور مضمون بھی سمجھایا. آپ بیان کرتے ہیں کہ جس سورت کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں اس کی شروع ہی کی آیات میں اللہ تعالیٰ کتاب کا یا وحی کا ذکر بھی کر دیتا ہے. گویا یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان حروف مقطعات کا تعلق جو ہے یہ در حقیقت خدا کی وحی اور خدا تعالیٰ کی شریعت اور خدا کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. پھر حضور نے یہ بھی بات وہاں پہ بیان کی کہ جو مقطعات ہیں اس کے اندر یہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ کسی صورت کے شروع میں جو مقطعات آتے ہیں تو وہ مقطعات جن صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان صفات سے متعلقہ مضمون اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوتا ہے. پھر یہاں پہ بھی بس نہیں کی بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ بھی مضمون بتایا کہ حروف مقطعات جہاں جہاں آتے ہیں اور جہاں جہاں نہیں آتے. مثلا ایک صورت ہے اس کے شروع میں مقطعات آئے ہیں لیکن اس کے بعد پھر 5 یا 6 صورتیں ایسی ہیں جن میں حروف مقطعات نہیں آتے، اور پھر 7ویں صورت سے دوبارہ مقطعات مثال کے طور پہ اگر شروع ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ حروف مقطعات پچھلی صورت میں جہاں سے آئے تھے اور اگلی صورت میں جہاں پہ دوبارہ مقطعات آتے ہیں اس درمیان جتنی صورتیں ہیں وہ پچھلی والی صورت جس میں مقطعات آئے تھے اس کے تابع ہوتی ہیں. یعنی وہ مقطعات جو پچھلی صورت میں آئے، جس طرح مثلا یہاں پہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے مقطعات اتارے، تو اب اگر اگلی کسی صورت میں مقطعات نہیں یا کافی صورتوں کے گیپ کے بعد مقطعات آتے ہیں تو یہ جو درمیانی صورتیں ہوں گی ان کا بھی مضمون جو ہوگا وہ سورہ آل عمران میں بیان کردہ ان مقطعات کے اندر جو مضمون ہے اس کے تحت ہی شمار کیا جائے گا. گویا اس رنگ میں بھی قرآن پاک کے اندر ایک ربط جو ہے، ایک تعلق ہے، وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن کی ہر آیت کا اپنے سے پچھلی آیت اور اپنے سے اگلی آیت کے ساتھ تعلق ہے. اسی طرح ہر رکوع کا اپنے سے پچھلے رکوع اور اگلے رکوع کے ساتھ تعلق ہے.
اسی طرح ہر سورت کا اپنے سے پچھلی اور اپنی سے اگلی سورت کے ساتھ بھی تعلق ہے. گویا ایک نہایت ہی خوبصورت کڑی ہے جس میں ہمیں قرآن پاک کی یہ آیات منسلک پروئی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جیسے موتیوں کا ہار ہوتا ہے کہ ہر جو آیت ہے وہ ایک موتی کی طرح ہے، ایک خوبصورت ہیرے جواہرات کی تھیلی کی طرح ہے، جس کا تعلق اپنے سے پچھلی آیت سے بھی ہے اور اگلی آیت سے بھی ہے. یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ مستشرقین سے مراد ہے وہ لوگ جو غیر مسلمان ہیں، یعنی کہ مسلمانوں سے ان کا تعلق نہیں، اور عمومی طور پہ مغرب میں بسنے والے جو علماء ہیں جو اسلام پر تنقید کرتے ہیں، ان کو ہم لوگ مستشرقین کے نام سے یاد کرتے ہیں. اکثر مستشرقین کی طرف سے اس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ قرآن پاک میں کوئی ربط نہیں، کوئی تعلق ان کو دکھائی نہیں دیتا، اور زیادہ سے زیادہ جو تعلق دکھائی دیتا ہے یا ربط دکھائی دیتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بس یہ ترتیب ہے کہ بڑی صورتیں پہلے اور چھوٹی صورتیں آخر میں، جس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، مائدہ، انعام، اعراف، اس طرح یہ جو بڑی بڑی صورتیں ہیں یہ شروع میں ہیں، اور سورہ الناس، فلق وغیرہ جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں قرآن کے آخر میں ہیں. اس مضمون کو بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے آسان رنگ پر جو ہے وہ حل کر دیا، اس اعتراض کا بھی جواب دیا. آپ نے فرمایا دیکھو قرآن کی سب سے پہلی سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ نہیں ہے، سب سے بڑی سورت ضرور ہے لیکن سب سے پہلی سورت نہیں. سب سے پہلی سورت تو قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ چھوٹی ترین سورتوں میں سے ایک ہے جس کی صرف 7 آیات ہیں. سورہ بقرہ کی تو 285 سے زائد آیات ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کی صرف 7 آیات ہیں. پھر آپ نے بیان کیا سورہ آل عمران کا، پھر سورہ آل عمران کے بعد جو سورت آئی اس میں آیات جو تھیں وہ غالباً سورہ آل عمران سے بھی زیادہ تھیں. مثلا اس طرح سے حضور نے جو یہ اعتراض کیا جاتا تھا اس کا بھی بڑا مدلل جو ہے وہ جواب دیا. خیر، مقطعات سے مضمون شروع ہوا تھا، اب آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے انا اللہ عالم، میں اللہ ہوں جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اللہ ہی تو ہے اللہ. لا الہ، نہیں ہے عبادت کے لائق، الا ہوا، سوائے اسی کے. الحی القیوم، وہ الحی ہے اور قیوم بھی ہے. حی کا مطلب ہے جو خود بھی زندہ ہو، وہ دوسروں کے لیے زندگی کا باعث ہو، اور وہ القیوم ہے یعنی وہ قائم بالذات ہے، یعنی خود قائم ہے اور اسی کے ذریعے سے باقی تمام اشیاء جو ہیں وہ بھی قائم ہیں. گویا وہ خود کسی کے اوپر انحصار نہیں کرتا قائم ہونے کے لیے کیونکہ وہ قائم بالذات ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہیں، جو بھی تخلیق ہے، جو بھی کچھ ہے، وہ سب اس کے تابع ہیں اور اس کے اوپر انحصار کرتے ہیں. اس آیت میں اس صفت سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں، اللہ کو کسی نے بنایا نہیں، بلکہ اللہ خود ہی سے ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو فارسی میں خدا کہتے ہیں، اور خدا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے آپ ہی ہو. گویا اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، اس کا کوئی موجد نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ سے خود ہی سے ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے نزلہ. اب یہ وہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی ایک رنگ میں انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے. نزلہ، اس نے نازل کیا ہے، یعنی کہ اللہ ہے جس نے نازل کیا ہے. علیک الکتابہ، تجھ پر کتاب کو، بالحق کی، صداقت کے ساتھ، حق کے ساتھ، مصدقاً، تصدیق کرتے ہوئے، مصدق کے طور پر. مصدق کہتے ہیں جو کسی کی تصدیق کرے. لما بین یدیہ، لما اس کی جو، بین یدیہ، بین یدیہ عربی زبان کا محاورہ ہے. لفظی طور پہ تو اس کا مطلب ہے یدا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور یدانے کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو. یہاں پہ یہ یدانے لفظ ہے جس کو کسی گرامر کی وجہ کی وجہ سے اس کو یدائے لکھا گیا ہے. خیر، عربی میں لفظ ہیں بین یدیہ، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. دونوں ہاتھوں کے درمیان سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے سامنے ہے، اور پیچھے کے لیے جو پیچھے رہ جائے، ماضی میں جو ہو، اس کے لیے من قبل ہی، جو اس سے پیچھے ہے. یہ محاورہ عمومی طور پہ استعمال کر لیا جاتا ہے. تو یہ عربی کا محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کے سامنے ہے. من بین یدیہ.
وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ اور اس نے نازل کیا تورات کو، والانجیل اور انجیل کو۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، یہ مصدق ہے، یہ تصدیق کرتی ہے ان باتوں کی جو سامنے ہے اور ان باتوں کی جو پیچھے ہے۔ پیچھے جو چیزیں گزر گئیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پیچھے جو باتیں گزری ہیں اس سے مراد ہے تورات اور انجیل۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ تورات اور انجیل کی کیا بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ تصدیق فرما رہا ہے؟ کیا تورات اور انجیل اپنی جو اس وقت موجودہ شکل ہے شروع سے لے کے آخر تک، الف سے لے کے یہ تک، پہلے چیپٹر سے لے کے آخری چیپٹر تک، اس کی پہلی کتاب سے لے کے اس کی آخری کتاب تک، کیا قرآن پاک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ پوری کی پوری بائبل شروع سے لے کے آخر تک جو اس وقت موجود ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ ہرگز نہیں، قرآن کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں۔ یہ بات اس آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو مستشرقین ہیں وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، اور خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، خاص طور پہ جو دہری ہیں یعنی کہ جو ایتھیسٹ ہیں، وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں کہ دیکھو ایک طرف تو قرآن تورات اور انجیل کے بیانات کا غلط ہونا ثابت کرتا ہے کہ کہاں کہاں پہ وہ بگڑ چکی ہے، اور دوسری طرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تورات اور انجیل جو ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ بس اس قسم کے استدلال پیش کر کے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اپنی ذات میں جو ہے یہ کانٹرڈکشنز ہیں، اختلافات ہیں، اور اس قسم کے اختلافات سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ یہ در حقیقت خدا کا کلام نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی باتیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات بالکل صحیح نہیں، بالکل درست نہیں۔ یہ ایک اعتراض ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا یہاں پہ کہ در حقیقت اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو اگر ہم نے سمجھنا ہے، حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی خوبصورت طریق سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا۔ آپ نے فرمایا جب بھی کسی مضمون کو لینا ہو تو اس کے اوپر موجود قرآن پاک کی تمام آیات کو لو اور پھر دیکھو کہ وہ یکسوئی شکل اس کی کیا ابھر کے سامنے آتی ہے۔ مثلا اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ قرآن خدا کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور کوئی شخص صرف اتنا کہہ دے کہ اللہ الصمد، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الصمد ہے، اور الصمد کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کی اور کوئی بات نہ بیان کرے، تو یہ ایک ادھوری شکل ہوگی جو خدا کے وجود کی ہمارے سامنے آئے گی۔ لہٰذا کیا بات لازمی ٹھہری کہ جب اللہ کے بارے میں بات کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمام وہ آیات جو خدا کی ہستی پر دلالت کرتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے پھر پڑھا جائے تو پتہ چلے گا کہ اللہ ہے کون۔ اسی طرح وفات مسیح ہے یا حیات مسیح کا عقیدہ ہے۔ جب ہم نے اس مضمون کو پڑھنا ہوگا تو اس مضمون سے متعلقہ جب ہم تمام آیات کو یا تمام احادیث کو اکٹھا سامنے رکھیں گے تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ مضمون اصل میں ہے کیا۔ ورنہ ایک آیت کوئی صرف ایک جگہ سے ایک ٹکڑا اس کا اٹھا لے تو وہ مضمون جو ہے وہ ناقص رہتا ہے اور اس کی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو یہ مضمون سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم ایک مدہوشی کی حالت میں ہو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تم پڑھ کیا رہے ہو۔ اب کوئی شخص یہ ٹکڑا تو پڑھے کہ لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اور اگلا ٹکڑا نہ بتائے، آیت کا اگلا ٹکڑا نہ پڑھے، اور پہلے ٹکڑے سے یہ استنباط کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا، تو یہ اس کی بے وقوفی ہوگی، اس کو کوئی عقل مندانہ بات نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریق پر جب ہم نے کسی بھی مضمون کو لینا ہے تو اس کے اوپر تمام آیات کو جب تک ہم اکٹھا کر کے دیکھیں گے نہیں، مضمون واضح نہیں ہوگا۔ بس یہاں پہ جو بات بیان ہوئی کہ قرآن جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے پچھلی جو کتب نازل ہوئیں، تو وہ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری آیات کو بھی قرآن کی جو تورات اور انجیل کے متعلق ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا تاکہ پتہ چلے کہ کس بارے میں قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ بس جب ہم دوسری آیات کو سامنے اکٹھا کر کے لے کر آتے ہیں تو جو مضمون ابھرتا ہے وہ یہ ابھرتا ہے کہ قرآن پاک در حقیقت تورات اور انجیل کی صرف انہی آیات کی تصدیق کرتا ہے جو بگڑی نہیں،
جو خراب نہیں ہوئیں، جو انسانی دست برد سے پاک رہیں، ان تعلیمات کو قرآن پاک نے خود اپنے اندر بھی سمو دیا، یعنی ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آ گیا۔ اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک نے ان باتوں کی تصدیق کر دی جو تورات اور بائبل میں انسانی دست برد سے پاک تھیں، یعنی کہ ان کو چینج نہیں تھا کیا گیا۔ جو چیزیں چینج کر دی گئی تھیں قرآن نے ان کو چھوڑ دیا اور نشاندہی کر دی کہ دیکھو تم لوگوں نے باقی تعلیمات اپنی بگاڑ دی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ان پیشن گوئیوں کا ذکر کیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بابت، اسلام سے متعلقہ جو بعض واقعات تھے ان کے بارے میں پیشن گوئی کے رنگ میں، پھر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بارے میں، پھر قرآن کے بارے میں، اس قسم کی جو پیشن گوئیاں تھیں جو تورات میں بھی تھیں، انجیل میں بھی تھیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر کے فرما دیا کہ یہ باتیں ایسی ہیں جو بگڑی نہیں۔ پھر کئی اور ایسی باتیں تھیں جو بگڑ چکی تھیں، ان کا ذکر کر کے فرما دیا کہ یہ باتیں ایسی ہیں جو بنی اسرائیل کے اوپر نازل نہیں تھی کی گئیں، انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے اپنے اوپر فلاں بات حرام کر لی یا فلاں بات جو ہے وہ حلال کر لی۔ تو اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو ہمارے لیے کھول دیا کہ جب تصدیق کا مضمون آتا ہے تو قرآن ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو ٹھیک تھیں، جن کو بگاڑا نہیں گیا، اور وہ خود قرآن کے اندر ان کا ذکر بھی کر دیا، اور جو باتیں بگڑ چکی تھیں ان کے بارے میں کھل کر قرآن نے بڑے واضح طور پر علی اعلان اس بات کا اظہار کیا کہ یہ باتیں ہیں جن میں بائبل اور تورات جو ہے وہ بگڑ چکی ہیں۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مستشرقین جو ہیں وہ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے من قبلو، اس سے پہلے، یعنی کہ من کا مطلب ایسے، قبلو پہلے، اس سے پہلے، ہدن للناس لوگوں کے لیے بطور ہدایت اتارا تھا، وانزل الفرقان اور بطور فرقان بھی اتارا۔ حضور نے ترجمہ کیا ہے اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پر، اور اسی نے فرقان نازل کیا۔ یہ اسی نے فرقان نازل کیا والا فقرہ جو ہے یہ ایک الگ فقرہ ہے، اور اس سے پیچھے والا جو مضمون تھا اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پر، یہ پچھلی والی جو آیت گزری ہے اس کے مضمون کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، یہاں پہ فرقان سے مراد قرآن پاک بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نشانات بھی ہیں۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ کس بات کا انکار کیا؟ فرمایا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ اب یہ اچھا کام ہے کہ برا کام ہے خدا کی آیات کا انکار کرنا؟ اگر تو اچھا کام ہے تو جزا ہوگی، اور اگر برا کام ہے تو اس کی سزا ہوگی۔ فرمایا لہم عذاب شدید، یہ ایسا کام ہے، لہم ان کے لیے، عذاب شدید، شدید عذاب ہے، یعنی سخت عذاب مقدر ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، عزیز ہے، عزیز کا مطلب ہے کامل غلبے والا۔ ذو انتقام، یہ اصل میں لفظ ہے ذو انتقام۔ ذو کہتے ہیں کسی چیز کو پانے والا، جس طرح ذوالفقار کو پانے والا یا ذوالفقار والا، ذوالفکر فکر والا۔ اسی طریقے سے ذو انتقام کا مطلب ہوتا ہے، یا ذو انتقام کا مطلب ہوتا ہے انتقام والا۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ انتقام لینے والا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دو صفات ہیں ان کا جو ذکر فرمایا، یہ اس وجہ سے ذکر فرمایا کہ دیکھو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آیات نازل ہوتی ہیں ان کا انکار کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ان کا انکار انسان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو غلبہ خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہ انتقام بھی لیتا ہے۔ دیکھیں، جب احمدی مسلمان، جب ہم اپنے مسلک کی جو تصدیق ہے، اس کی صداقت ہے، اس کے ضمن میں کسی آیت کو پیش کرتے ہیں تو چھوٹتے منہ غیر احمدی علماء جو ہیں یا تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ اس کا جو مضمون ہے اس آیت کا وہ تمہیں سمجھ نہیں آیا، یا وہ آگے سے اس قسم کے بہانے بنا دیتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ تو در حقیقت منسوخ ہو چکی ہے، ایک رنگ میں اس آیت کا انکار سرے سے کر دیتے ہیں۔ بس فرمایا دیکھو قرآن پاک کی آیات کا یا خدا کی آیات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیات فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ قرآن کی آیات ہیں یا کس کی آیات ہیں۔ اللہ کی آیات سے مراد قرآن کی آیات بھی ہیں اور خدا کے نشانات بھی ہیں۔
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کئی نشانات عطا فرمائے. اب جو شخص خدا کے ان نشانات کا انکار کرتا ہے، اس آیت میں بیان فرمودہ تنبیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی تنبیہ اس کو دی گئی کہ دیکھو خدا کے نشانوں کا اگر انکار کرو گے تو پھر یہ دیکھ لو کہ خدا پکڑنے میں بڑا شدید ہے. جب پکڑتا ہے تو پھر انسان کی کلیتاً بے خونی کر کے رکھ دیتا ہے، اس جہاں میں بھی اگلے جہاں میں بھی، اور شدید عذاب دیتا ہے. اور یہ کہ جو لوگ صرف انکار پر مصر نہیں ہوتے بلکہ انکار کے بعد قسم قسم کی تکلیفیں بھی، تکالیف جو ہیں وہ بھی دی جاتی ہیں اور مظالم ڈھائے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کنایہ میں سمجھا دیا کہ خدا تعالیٰ ذو انتقام ہے، انتقام بھی خدا ہی لیتا ہے. جب بھی احمدی مسلمانوں کے خلاف قسم قسم کی کوئی تحریک چلائی جاتی ہے جماعت کے خلاف، مثلا آج کل پاکستان میں سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا میں، اسی طریقے سے ٹی وی وغیرہ پر رمضان کے مبارک مہینے میں اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جبکہ لوگوں کو چاہیے خدا کے قریب آئیں، ٹی وی نیوز اینکرز وغیرہ ہیں، دوسرے سوشل میڈیا پر ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اپنی ریٹنگز وغیرہ بڑھانے کے لیے جماعت کے خلاف مختلف قسم کے شور و غوغا جو ہے وہ برپا کرتے ہیں، طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کرتے ہیں اور قسم قسم کے جھوٹ بھی بولتے ہیں جماعت کی طرف منسوب کر کے، اور جانتے ہیں کہ اس قسم کی جو شعلہ انگیزی ہے، اس قسم کی جو آگ لگانے والی باتیں ہیں، اس کے نتیجے میں احمدی مسلمانوں کو دوسرے مسلمان بدنی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، گالیاں وغیرہ تو دیتے ہی ہیں لیکن اس کے نتیجے میں شہادتیں بھی ہو جاتی ہیں. ماضی میں بھی اس طرح ہوا. پاکستان کے ایک اینکر نے ایک ریلیجس شو کرا تھا، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، اور اسی قسم کا کوئی بیان دیا. ایک عالم دین نے بیٹھ کے یہ فتویٰ دے دیا کہ احمدیوں کا قتل جائز ہے، اور وہ اینکر بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دن پاکستان کی ایک مسجد میں غالباً 6 یا 7 احمدیوں کو شہید کر دیا گیا، اور جس نے شہید کیا اس نے اسی پروگرام کا جو ہے متاثر ہو کے تو اس قسم کا قدم اٹھایا. بس یہ اینکرز اپنی ریٹنگز وغیرہ بڑھانے کے لیے، یا اس قسم کے لوگ سیاسی ہوں یا جو بھی ہوں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس قسم کے جب اقدامات کرتے ہیں اور احمدیوں پہ جو انوسنٹ ہیں، معصوم ہیں، نہتے ہیں، جب ان پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تسلی دے دی. فرمایا دیکھو کامل غلبے والا خدا ہے، وہ ذو انتقام ہے، تمہارا بدلہ خدا لے گا. دوسری طرف دشمنان احمدیت کو بھی مخاطب کر کے فرما دیا کہ اس بات کے اوپر خوش نہ ہو جاؤ کہ تم نے خدا کی آیات کا انکار کیا ہے یا لوگوں کو تکلیف دی ہے جو خدا والے ہیں، اس لیے کیونکہ غلبہ خدا کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اب وہ انتقام بھی لے گا تم سے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ، لا یخفا نہیں چھپتا، علیہ اس پر شیئن کوئی چیز، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی. فی الارض ولا فی السماء، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، یعنی زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا تعالیٰ سے چھپ سکے. هو الذی، وہی تو ہے، یصورکم، وہ تصویر بناتا ہے تمہاری. یصور جو ہے یہ سورا سے نکلا ہے، اور سورا ہی سے سورا کا لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تصویر، شکل. یصورکم، وہ تمہاری شکل بناتا ہے، یعنی کہ وہ تمہاری تصویر کو تشکیل دیتا ہے. یصورکم فی الارحام، کدھر بناتا ہے وہ تمہاری شکل، کدھر بناتا ہے وہ تمہاری تصویر؟ فرمایا رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہے، مطلب جس کو جو صورت وہ دینا چاہتا ہے وہ اس کے مطابق اس کی صورت رحموں میں تیار کر دیتا ہے. لا الہ، نہیں ہے عبادت کے لائق. الہ کہتے ہیں وہ جس کی عبادت کی جائے. لا الہ، نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، الا ہوا، سوائے اسی کے. العزیز، جو العزیز ہے، الحکیم، جو الحکیم ہے. العزیز کا ترجمہ پیچھے بھی گزرا ہے، یعنی کہ کامل غلبے والا. الحکیم، صاحب حکمت، یعنی کہ کامل حکمت والا. اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ جو صفت بیان کی گئی اس کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے. حکیم کی جو صفت یہاں پہ اللہ تعالیٰ لے کر آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو ایک شکل دے دیتا ہے تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بدصورت ہے، لہٰذا اس کو اس طرح پر اپنی شکل کو بدل لینا چاہیے. یا اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رنگت دی ہے تو وہ اس رنگت کو کوسنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے یہ رنگت کیوں دی گئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وہ حکیم ہے، اس میں حکمت ہے. پھر بعض لوگ ہیں جن کی پیدائش میں کچھ نہ کچھ نقص رہ جاتا ہے، کسی کی آنکھوں میں کوئی بیماری ہوتی ہے، کسی کے جسم کے اعضاء میں کوئی بیماری ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تو فرماتا ہے کہ وہ الحکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے باہر نہیں. بس ایک بندہ جو اندھا پیدا ہوتا ہے، یا ایک بچہ جس کے دل میں سوراخ ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، یا کوئی اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر اس قسم کی بیماریاں نہ ہوتی تو جو سائنس ہے وہ ترقی کر کے ان بیماریوں کا علاج بھی نہ ڈھونڈ پاتی. آج جتنی بیماریوں کا علاج جو ڈھونڈا گیا ہے وہ اسی وجہ سے ڈھونڈا گیا ہے کہ یہ بیماریاں ایگزسٹ کرتی ہیں. اگر ایک بیماری کی تشکیل ہی نہ ہو سکے تو اس کا علاج کس طرح سے تشکیل کیا جائے گا؟ ایک لمبے عرصے تک جو ہے کرونا وائرس کی تشکیل جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو نہیں تھی پا رہی. اب جب تشکیل ہو گئی ہے تو اب ممکن بھی ہے کہ اس کی دوائی بھی جو ہے وہ تشکیل دے لی جائے اور بنا لی جائے. بس خدا تعالیٰ جب کسی کو کسی قسم کی کوئی خاص طرز کی شکل، رنگت وغیرہ عطا کرتا ہے تو اس پہ واویلا نہیں مچانا چاہیے، اس پہ شور و غوغا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم کے تحت جو اللہ تعالیٰ عطا کر دے اسی کے اوپر انسان کو چاہیے کہ وہ شکر کرے اور اعتراض نہ کرے. اصل بات یہ ہے کہ اس پہ اعتراض نہ کرے، کیونکہ اعتراض کرنے والا خدا تعالیٰ کی صفت حکیم کے خلاف اعتراض کرنے والا ہوتا ہے. بعض باتیں ہوتی ہیں جس کا تعلق انسان سے ہوتا ہے اور بعض باتیں ہوتی ہیں جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہوتا ہے. بس بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بعض دفعہ کسی ایک شخص کو اگر کوئی ایسی شکل عطا کر دی گئی ہے جو دوسروں کی نسبت زیادہ خوبصورت نہ ہو تو وہ شخص اس سے تکلیف محسوس کرتا ہے. یا بعض دفعہ جب کوئی شخص ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خاص بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے تکلیف دہ ہے، اس بات میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اس کی تکلیف کے نتیجے میں جو سائنسی ایجادات ہوتی ہیں، دوائیاں، ویکسین، مختلف قسم کے علاج وغیرہ جو نکالے جاتے ہیں، علاج معالجہ وغیرہ، اس کے نتیجے میں بنی نوع انسان کا بھلا ہوتا ہے. بس بعض دفعہ ذاتی تکلیف کو نظر انداز کر کے جو قومی مفاہمت ہے، جو قومی مفادات ہیں، ان کو ترجیح دینے کا سبق اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں سکھایا. فرمایا هو الذی، ابھی تک وہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کا بیان چل رہا ہے. هو الذی، وہی تو ہے، انزل الیک الکتاب، نازل کیا اس نے تجھ پر کتاب کو، منہ، اس میں ہے یعنی کہ اس کتاب میں ہے، آیات محکمات، ایسی آیات سے مراد ہے آیات قرآنیہ، محکمات، محکم کہتے ہیں پختہ یا پختہ کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی جگہ پہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہوں، یعنی وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. ہن ام الکتاب، یعنی ان کے معانی جو ہیں وہ بہت واضح ہیں، ان کے معانی کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، ان کے معانی کو کوئی غلط جو ہے وہ رنگ نہیں دے سکتا. ہن، وہی ہیں، ام الکتاب، جو کتاب کی ماں ہیں. اور اخرو کا مطلب ہوتا ہے کچھ اور یا دوسری، مراد یہ ہوگی اور دوسری آیات بھی ہیں. متشابہات، وہ متشابہ ہیں. متشابہ کہتے ہیں ان قرآن کی آیات کو جن کی تفسیر کی جا سکتی ہے، اور جس آیت کی تفسیر کی جا سکتی ہے اس کے لازمی طور پہ ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. بعض معنی درست ہو سکتے ہیں، بعض معنی غلط بھی ہو سکتے ہیں. بس ان میں اس بات کا ایک خدشہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے کہ آیا اس کی تفسیر جو ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ صحیح بیان کیا جا رہا ہے کہ غلط کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن میں کہ جہاں پہ کسی آیت کا غلط مطلب بھی لیا جا سکتا ہے، اس کا صحیح مطلب کس طرح کرنا ہے، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بتا دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا، پس وہ
یا پس جہاں تک تعلق ہے الذین ان لوگوں کا فی قلوبہم جن کے دلوں میں ہے زیغن، زیغ کہتے ہیں کجی کو، ٹیڑھے پن کو. اللہ فرماتا ہے پس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، فیتبعون، پس یتبعون وہ پیچھے چل پڑتے ہیں، یا یہ کہ وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ، ما جو تشابہ باہم مشابہ ہے، باہم مشابہ ہے، یعنی کہ وہ آیات جو متشابہات میں سے ہیں ان کی تو پیروی کرتے ہیں. کس حالت میں پیروی کرتے ہیں یہ بھی فرمایا منہ ابتغاء الفتنہ، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں فتنہ چاہنے کے لیے، فتنہ انگیزی کی خاطر ان آیات کو لیتے ہیں جن کے ایک سے زیادہ مطلب کیے جا سکتے ہیں. اور فرمایا وابتغاء تاویلہ، اور چاہتے ہوئے تاویلہ اس کی تعویل. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ قرآن کی متشابہ آیات کی جو ہے پیروی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ فتنہ کریٹ کریں، مسائل کریٹ کریں، مختلف قسم کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ لوگوں کے لیے وہ بنائیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وہ تعویل کے لیے بھی کرتے ہیں. بس تعویل کا چاہنا اور فتنہ چاہنا یہ بیک وقت کس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی خوبصورت ایک حکیمانہ مثال دی. اردو کا ایک فقرہ ہے جس میں 4 الفاظ آئے ہیں. ایک ہے روکو، دوسرا ہے مت، تیسرا ہے جانے، چوتھا ہے دو. یہ فقرہ ہے روکو مت جانے دو. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی چور چوری کر کے بھاگ رہا ہو اور پولیس والا یہ کہے کہ کسی شخص کو مخاطب کر کے کہے روکو مت جانے دو، مراد یہ ہوگی کہ اس کو روک لو، اس کو جانے نہ دو. لیکن وہ بندہ اگر اس کے دل میں کچھ کجی ہے، کچھ ٹیڑھا پن ہے، وہ چور کو جانے دے اور بعد میں کہے آپ نے خود ہی تو کہا تھا روکو مت جانے دو، میں نے تو اسی پر عمل کیا. بس یہ ایک بڑی آسان فہم مثال ہے جس سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ غلط قسم کی تعویلیں کر کے فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. اور اس کی جیتی جاگتی مثال جو غیر احمدی علماء ہیں ان کی جو لوگ پیروی کرتے ہیں وہ ہے. یہ غیر احمدی علماء قرآن پاک کی جو متشابہ آیات ہیں ان کو لیتے ہیں، محکم آیات کو نہیں لیتے، اور اس طرح پر غلط تعویلیں کر کے فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں. اور آگے سے کہتے یہ ہیں کہ دیکھو ہم تو قرآن کی تعویل پیش کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یعلم، اور نہیں جانتا، وما اور نہیں یعلم وہ جانتا، تعویلہ اس کی تعویل، اس کی حقیقت، اس کا مطلب، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو راسخ ہیں، پختہ ہیں. راسخ کہتے ہیں جو مثال کے طور پہ جب آپ کوئی ٹینٹ ہوتا ہے یا کیمپ ہوتا ہے اس کو زمین پہ جب آپ نے کھڑا کرنا ہوتا ہے تو میخیں لے کے، لوہے کی جو کیلے ہوتے ہیں ان کو لے کے آپ زمین میں ان کو گاڑ دیتے ہیں، ٹھوک دیتے ہیں. بس راسخ کا مطلب اسی طرح ہی ہے کہ وہ لوگ جو کسی علم میں راسخ ہوں، مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح ہیں جیسے کوئی کیل لے کے زمین میں گاڑ دیا جائے، پختہ ہو جاتا ہے، اس کو پھر کوئی چیز ہلا نہیں سکتی. فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہ جو متشابہ آیات ہے ان کی اصل تعویل تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو کہ علم کے میدان میں راسخ ہیں، پختہ علم رکھنے والے ہیں. یقولون وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر، یعنی کہ جو راسخ علم والے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم متشابہات پر بھی ایمان لائے. کلن من عند ربنا، کلن سب کا سب، من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکروا، وما اور نہیں یذکروا وہ نصیحت پکڑتا، الا سوائے اولو الالباب عقل والے. مراد یہ ہے کہ عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت نہیں پکڑتا. یہاں پہ فقرہ اس آیت میں آیا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا اس کی تعویل کوئی سوائے اللہ تعالیٰ کے.
اب اگر اس کا اگلا فقرہ بھی آیت کا نہ دیکھا جائے والراسخون فی العلم، تو جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں، بعض غیر احمدی علماء ہیں یا بعض غیر احمدی جو تبلیغ کے میدان میں ہمارا جن سے آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کی کسی آیت کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو یہ معنی کیے ہیں یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا خلفاء نے جو معنی کیے ہیں یا صحابہ نے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معنی مروی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں مانا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ تعویل تو ان آیات کی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، بس جس چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس نے ہمیں بتایا نہیں تو ہمیں اس بارے میں کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس بارے میں کسی قسم کی کوئی لب کشائی کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، کیونکہ اس طریق پر تو جو تحقیق کا میدان ہے، جو تحقیق کے لیے ترویج دی جاتی ہے، وہ ختم ہو جائے اور کسی قسم کی کوئی تحقیق نہ ہو سکے، اس کے نتیجے میں نئے مطالب بھی نہیں سامنے آئیں گے، نئی تحقیقات بھی نہیں ہوں گی، نئی ایجادات بھی نہیں ہو سکیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والراسخون فی العلم، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حقیقی تعویل کا نہیں پتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی تعویل سکھا دی ہے جو علم کے میدان میں راسخ ہیں۔ اور علم کے میدان میں راسخ کون ہو سکتا ہے مگر ان کے جن کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرے۔ بس یہ راسخون فی العلم سے مراد یہاں پہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ علم عطا کر دیتا ہے۔ جب قرآن کی بات ہوگی تو قرآن کا علم عطا کرنے والا خدا ہوگا، اور کون سے لوگ ہوں گے جن کو علم عطا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے ان میں خدا کے انبیاء اور خدا کے رسول شامل ہوتے ہیں، اس کے بعد خدا تعالیٰ کے انبیاء وغیرہ کے بعد خدا کے خلفاء اس میں شامل ہوتے ہیں، پھر وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کی گناہ تک نہیں پہنچ سکتے سوائے ان لوگوں کے جو مطہر ہے، جن کو پاک کیا گیا ہے، جن کو خدا اپنے ہاتھ سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اولیاء اللہ ہیں، اقطاب ہیں، ابدال ہیں، مختلف قسم کے جو روحانی لوگ ہیں، وہ پھر اس زمرے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کسی سائنسی مضمون کو لے لیں، فزکس کا کوئی مضمون ہو، بایولوجی کا کوئی مضمون ہو، کیمسٹری کا کوئی مضمون ہو، تو وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں جو راسخ علم سمجھے جاتے ہیں، راسخ العلم، ان کو بھی تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے ذہنوں کو جلا بخشی، اللہ تعالیٰ ہی نے ان مضامین کو لے کے ان کو علم عطا کیا، ان کے ذہنوں کو جلا بخشی، ان کو وہ مضامین سکھائے۔ بس جب قرآن کی بات ہوگی تو قرآن کے بارے میں راسخ العلم سے مراد کوئی سائنٹسٹ وغیرہ یا باہر کے لوگ نہیں، بلکہ وہ لوگ مراد لیے جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، قرآن کا علم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کا علم سب سے پہلے اپنے انبیاء کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات ہے، پھر خلفاء ہیں۔ اب اسی وجہ سے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ قرآن کی وہ تفسیر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جو خلفاء کرام سے مروی ہو، وہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد باقی تفاسیر دیکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو انہی کی تفسیر کو دیکھنا چاہیے۔ بس تبلیغ کے میدان میں بھی جب ہم تبلیغ کرنے جائیں تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے ذاتی تفسیری نکات پیش کریں، مثلا بعض دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کا میرے نزدیک یہ مطلب ہے، بے شک ہو، اور بے شک وہ مطلب صحیح ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ مطلب خدا تعالیٰ کا خلیفہ جو ہے وہ بیان نہ کرے، وہ مطلب اس پائے کر نہیں ہوتا کہ تمام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اسی لیے ہماری جماعت کی یہ پالیسی ہے، اگر کسی کو کوئی ذاتی نقطہ کسی آیت کے بارے میں سمجھ آتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں اس کی تشہیر کرنے کے بجائے خلیفہ وقت کی خدمت میں لکھیں کہ حضور یہ نقطہ ہے، یہ آیت ہے، اس بارے میں میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا ہے، تو میں آپ سے اس بات کی تصدیق کروانا چاہتا ہوں، آیا یہ نقطہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر وہ صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت کی رہنمائی فرما دے گا اور خلیفہ وقت آپ کو بتا دیں گے کہ وہ نقطہ صحیح ہے۔ ہاں، جب خلیفہ وقت کی طرف سے آپ کو اجازت مل جائے کہ ہاں یہ نقطہ صحیح ہے، پھر آپ بے شک اس کی جو تشریح آپ کے ذہن میں بنتی ہے اس نقطے کی، آپ بے شک اس کو بیان کریں۔ لیکن جب تک آپ خلیفہ وقت سے اس بات کی اجازت نہ لیں، تب تک قرآن کی کسی آیت کا اپنی طرف سے ایک مطلب بیان کرنا، خاص کر ایسا مطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا خلفاء کے بیان کردہ مطلب سے الگ ہو کے ہو، اس کی جماعت میں اجازت نہیں، کیونکہ راسخ العلم اصل میں یہی لوگ ہیں۔ ان کے بعد پھر نیچے اتر کے دوسرے لوگ آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو راسخ العلم یہی لوگ ہیں۔ اب مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اے ہمارے رب۔ یہ کن کا قول ہے؟ یہ ان لوگوں کا قول ہے جن کو اللہ تعالیٰ راسخون کہتا ہے۔
راسخ العلم جو لوگ تھے، علم میں پختگی جن کو اللہ نے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان کی عجز و انکساری دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ دعا خدا سے کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نہ ٹیڑھا کر دیجیے، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل نہ ٹیڑھے ہو جائیں، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی سمجھا دیا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو کچھ تھوڑا بہت علم آ جائے تو علم کے گھمنڈ میں وہ اتنے جو ہے راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں کہ گویا کہ ان کے دل نرم ہونے کے بجائے سخت ہو جاتے ہیں، سیدھے ہونے کے بجائے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، خدا کے راستے پہ چلنے کے بجائے خدا کے راستے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس یہاں پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نقطہ سمجھا دیا کہ جو جتنا علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے اس کو چاہیے کہ عجز و انکساری میں اتنا ہی بڑھتا چلا جائے۔ بعد از ہدایتنا، بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا۔ وَهَبْ لَنَا، وا اور ہب یہ فعل امر ہے، حکم کے رنگ میں آیا ہے۔ ہب کا مطلب ہوتا ہے عطا کر۔ وَهَبْ لَنَا، ہمارے لیے، اور ہمیں عطا کر یا ہمارے لیے عطا کر، من سے، لدن کا، تیری طرف سے۔ کیا عطا کر؟ فرمایا رحمتن، اپنی جناب سے، اپنی طرف سے رحمت عطا کر۔ انکا، یقیناً تو ہے، انتا، تو، الوہاب، مراد یہ کہ یقیناً تو ہی تو ہے، انکا انتا، یقیناً تو ہی تو ہے، الوہاب، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ وہاب لفظ ہے، وہاب لفظ نہیں، وہاب کہتے ہیں بہت عطا کرنے، لفظ ہے وہاب کہتے ہیں عطا کرنے والا۔ وہاب جب شدہ کے ساتھ آئے تو مراد ہوتی ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اسی سے ایک لفظ نکلا ہے جس کو کہتے ہیں محبت، یہ محبت سے مختلف لفظ ہے۔ محبت جو ہے وہ حمد والے ہے سے لکھا جاتا ہے، اور محبت جو ہے وہ یہ ہاتھی والے ہے سے، یا یہ جو دو آنکھوں والی ہے یہ اس سے لکھا جاتا ہے، اور محبت جو دو آنکھوں والی ہے سے لکھا جاتا ہے وہ اسی لفظ سے نکلا ہے، وہاب سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جو عطا کیا گیا ہو، وہ چیز جو عطا کی گئی ہو اسے محبت کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے جماعت کے لٹریچر میں بھی یہ لفظ آتا ہے، اور قرآن میں بھی بعض جگہوں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے لفظ اتارا، محبت الہی۔ محبت الہی کا مطلب ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے چیز عطا کی گئی ہو۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، یقیناً تو ہے، جامع کہتے ہیں جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا۔ کس کو جمع کرنے والا ہے؟ فرمایا الناس، لوگوں کو، لی یومن، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، یومن دن، یعنی اس دن کے لیے اکٹھا کرنے والا ہے۔ لا ریبہ فیہ، لا نہیں ہے، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو ایک ایسے دن میں اکٹھا کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک تو اس کا یہ مطلب بنے گا، اور ایک یہ بھی مطلب بن سکتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تو لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ در حقیقت یہاں پہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو مطلب لیا وہ یہ ہے، اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر فرمایا ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، نہیں مخالف کرتا، نہیں خلافی کرتا، خلاف نہیں جاتا، لا یخلف، وہ خلاف نہیں جاتا، المیعاد، وعدے کے۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ جو آیت نمبر 8 تھی جس میں محکمات اور متشابہات آیات کا ذکر تھا، اس کے ضمن میں خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فٹ نوٹ دیا ہے، یہ پڑھنے سے رہ گیا تھا، یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور تحریر فرماتے ہیں، قرآن کریم کی بعض آیات ان معنوں میں محکمات ہیں کہ ان کے کوئی غلط معنی کیے ہی نہیں جا سکتے، لیکن بعض متشابہ آیات کی تعویل میں یہ احتمال رہتا ہے کہ ان سے غلط استنباط نہ کر دیا جائے۔ اگر محکم آیات کی طرف اس غلط تعویل کو لوٹایا جائے تو محکم آیات اس کو رد کر دیتی ہیں، اس لیے ان کو ام الکتاب بھی فرمایا گیا ہے۔ یعنی متشابہ آیات کی